إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہے. حمد و ثنا کے بعد ہم لوگ آج نفل نماز کب، کتنی اور کیسے، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق بات بولنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے نماز کے تعلق سے، سورہ مؤمنون آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اپنی نمازوں کی نگہبانی جو لوگ کرتے ہیں یہی لوگ ہیں وارث جنت کے. یعنی جنت کے وارثوں کی اللہ تعالیٰ صفت بتاتے ہوئے سورہ مومنون آپ جیسے ہی شروع کریں گے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ مومن کامیاب ہو گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ اس 9ویں آیت میں، 9 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو لوگ نماز کی نگہبانی کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات واضح کر دیے. اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 132 اگر ہم نکال کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دے رہے کہ تم خود بھی نماز پڑھا کرو، نماز کے پابند بن جاؤ، پھر تمہارے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکیدی حکم دیتے رہو. تو ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے بعد دیکھیے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے فرض نماز کے تعلق سے نہیں بات کروں گا، نماز چھوڑنے کے نقصانات بھی آج نہیں بتاؤں گا. آج صرف نفل نمازوں کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ نفل نمازوں کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سارے غلط طریقے بھی پائے جاتے ہیں. جو نمازیں سنت سے ثابت نہیں ہے ان نمازوں کو پڑھا جاتا، اور جو نمازیں ضروری ہے ان کو نہیں پڑھا جاتا. اور کون سی رکعت، کون سی نفل نماز میں کتنی رکعت پڑھنا، نمازوں میں کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جواب بھی آپ کو میرے اس عنوان میں مل جائیں گے. انشاءاللہ آج یہ پہلا یعنی پارٹ 1 میں ہم کچھ مسائل نماز کے نفل نمازوں کے تعلق سے انشاءاللہ دیکھیں گے. ہو سکتا ہے اگلے جمعرات کو بھی انشاءاللہ پھر اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے. تو بہرحال نفل کیا ہے؟ جیسا کہ سب سے پہلے جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے اس کو میں دور کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فرض نماز اللہ کے لیے، سنت نماز نبی کے لیے، نفل نماز ہمارے لیے. یہ جملہ ہی بڑا خطرناک جملہ ہے، یہ جملہ ہی غلط جملہ ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. بلکہ یہ کیونکہ اصل میں سکھائی گئی نا یہ باتیں، یہ کتابیں لکھ لکھ کر کچھ ایسے لوگ جو کہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہے یا رہنے کے باوجود بھی جان بوجھ کر اسلام میں ایسی ایسی غلط باتوں کو پھیلا دیے، وہ لوگ باقاعدہ کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ
بہت سارے نمازوں کو، جیسا کہ شب معراج کی نماز یا شب برات کے دن کی نماز، یہ نماز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پڑھنا چاہیے، انہوں نے حکم دیا، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ غور کرو، نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز میں ہم ٹھہرتے ہیں ہاتھ باندھ کر۔ یہ ٹھہرنا، یہ رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہے۔ اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں یہ کہنا کہ فرض اللہ کے لیے، سنت نبی کے لیے، نعوذ باللہ نفل ہمارے لیے، اس طرح کرنا، کہنا ہی بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال دوسری چیز یہ ہے، اب نفل نماز کیا ہے؟ اب یہ سنت اور نفل کیا ہے؟ یاد رکھو، فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ نفل ہے۔ فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ سب کی سب نفل ہی ہے۔ اب اس کو سنت کیوں کہا گیا؟ کچھ نمازوں کو سنت اور کچھ نمازوں کو نفل جو کہا گیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ سنت، چاہے وہ نماز ہو یا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ سب کیا ہے؟ سنتیں ہیں۔ تو یہ نماز بھی جو پڑھتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یاد رکھ لو، سنت اور نفل الگ نہیں ہے۔ سنت کو نفل بھی کہا جاتا، نفل کو سنت بھی کہا جاتا، یاد رکھ لو۔ ایک ہے فرض، فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب کی سب نفل ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد نفل کسے کہتے ہیں؟ جو فرض نہیں ہے۔ یاد رکھو، نفل کا مطلب کیا ہے؟ جو فرض نہیں ہے اس کو اپنی خوشی سے ادا کرنا، اس کو نفل نماز کہتے ہیں۔ نفل نماز کیا ہے؟ جو نماز فرض نہیں ہے اس نماز کو اپنی خوشی سے اللہ کے لیے ادا کرنا، یہ ہے نفل نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، وہ جو حساب ہوگا، وہ نماز کا حساب ہوگا۔ تو اس کے فرض نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیں گے کہ اب میرے بندے کے فرض نمازیں مکمل ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ دیکھو۔ جب اگر اس کی فرض نمازیں مکمل ہو جائیں گی تو اس کے نام اعمال میں مکمل لکھ دیا جائے گا، یعنی اس کی زندگی کی مکمل فرض نمازیں اس نے ادا کی، الحمدللہ۔ اگرچہ کسی کی فرض نماز میں کوتاہی ہے، یعنی کبھی بھول کی وجہ سے نہیں پڑھا، یا کبھی مجبوری تھی، یا نہیں معلوم تھا، یا خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھا تھا، سنت کے مطابق نہیں پڑھا تھا، یا وقت پر نہیں پڑھا تھا، اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی نماز میں جو کمی رہ گئی۔ اب نماز میں اس کمی کو کیسے مکمل کرے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ میرے بندے نے کچھ نفل نمازیں بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ بھی دیکھو۔ فرض نمازیں جس کی مکمل ہو گئی، الحمدللہ وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جس کی فرض نمازیں مکمل نہیں ہوئی، اب اس کی نفل نمازوں کو دیکھا جائے گا۔ اب وہ نفل نمازیں جو آ رہی ہے آگے، اگر اس نے نفل نمازیں پڑھی، اس کے نام اعمال میں نفل نمازیں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے اس بندے کے نفل نمازوں کے ذریعے سے اس کے فرض کو مکمل کر دو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، تم کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تمہارے ایک سجدے کے ذریعے سے تمہارا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک سجدہ ہمارے ایک گناہ کو معاف کرواتا ہے اور ہمارے نام اعمال میں ایک درجے کو بلند کرواتا ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی خدمت کرتے تھے۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاگتے، وضو کے لیے اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو کا پانی کا انتظام کرتے، یا جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ صحابی ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا اس صحابی سے کہ مانگ تجھے جو مانگنا ہے، سوال کر میں دوں گا، سوال کر تجھے کیا چاہیے۔ تو اس صحابی نے جواب میں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں
دنیا میں تو کوئی چیز نہیں مانگتا، لیکن بس میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی کی خدمت پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے مانگو، اس صحابی نے کیا مانگا؟ اے اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے، اگر تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے تو کثرت سجود کے ساتھ تو میری مدد کر۔ کثرت سجود کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تو میری مدد کر، تب جا کے تو میرے ساتھ جنت میں جانے والا ہے۔ یہ کون سی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیے، جب صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے جنت تو میرے ہاتھوں میں ہے، تو جیسا چاہے گا میں ویسے تجھے جنت میں جگہ دلا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کوئی بات نہیں، تو میری خدمت کر رہا نا، میرے ساتھ ہی تو بھی جنت میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، لیکن آج جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، جھوٹی باتیں، من گھڑت کہانیاں گھڑتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ صرف کسی ایک ولی کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے، کسی ایک مرید کے یا پیر کے سلسلے میں جڑ جاؤ تو کیا ہے پورا خاندان تمہارا جنت میں جائے گا، اور وہ مرید صاحب خود تمہیں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایسے جتنے بھی جھوٹے واقعات یعنی پھیلائی جاتی ہے، بلکہ آج بھی یہ کوئی پرانے زمانے پہلے کی باتیں نہیں ہے، آج بھی کئی ایسے مسلمان مرد اور عورتیں یہ کہتی ہے، کبھی کسی جگہ پر اجتماع میں، یہیں پر بہت سارے لوگوں کو جب کہا گیا تو وہ ایک دوسرے کو جب بتاتے ہیں چلو جی آج اجتماع ہے جائیں گے، تو کچھ لوگوں کا جواب یہ آتا کہ نہیں ہم فلاں پیر صاحب کا پیالہ پیے ہوئے ہیں، جب تک ہمارے پیر صاحب اجازت نہیں دیں گے ہم کہیں پر نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنے اندھے بن کے ان کے پیچھے لگ جاتے کہ اب ان کا ہر عمل ان کے پیر صاحب جو حکم دیں گے اسی طرح ہوگا۔ اجتماع میں جانا نہیں جانا، نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں رکھنا، پردہ کرنا نہیں کرنا، ہر چیز اب اس گھر کا صرف پیر بتائے گا، جب وہ کہے گا تو جائیں گے، نہیں تو نہیں۔ ایسی حالت ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو۔ تم زیادہ نفل نمازیں پڑھو گے تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہوں، اور تمہارے اس نفل نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو کے تمہیں میرے ساتھ جنت میں جگہ دے سکتا۔ نماز چھوڑ کے جنت میں نہیں جا سکتے، تو زیادہ سے زیادہ اس حدیث میں کیا ہے؟ نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کریں، کیونکہ گھر میں خیر اور بھلائی لاتی ہے یہ نماز۔ صحیح مسلم کی روایت۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کچھ نماز کا حصہ گھر میں بھی پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، بات واضح ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ اس حدیث میں واضح کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سوائے فرض کے زیادہ تر نماز کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم گھروں میں پڑھو، یعنی سنت، نفل، یہ سنت اور نوافل جو بھی ہم پڑھتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھا کرے اور فرض نمازیں مسجد میں پڑھا کریں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے، بلکہ آج بھی اگر عرب میں ہم دیکھیں گے تو اکثر لوگ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جانے کے بعد اپنے لوگ جو وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں، ارے یہ کیا جی، یہ لوگ نہ سنت پڑھتے نہ نفل پڑھتے، فرض پڑھتے بھاگ جاتے، فرض پڑھتے بھاگ جاتے، نہیں بھاگتے، وہ اصل میں گھر میں جا کے پڑھتے ہیں سنت اور نوافل۔ سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال گھر میں پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پھر یہ ترغیب دی کیونکہ گھر میں برکت، خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم گھر میں نماز پڑھیں گے،
فرشتے آئیں گے گھر میں نماز پڑھیں گے، شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر میں نماز پڑھیں گے، ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے، لوگ بھی نہیں دیکھتے، گھر میں اپنے نماز پڑھنا یہ افضل ہے، سنت اور نوافل گھر میں پڑھنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز جو نوافل پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہو، حالانکہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، اے عائشہ، ہاں میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے، صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ بھی معاف تھے، اس کے باوجود بھی نماز پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ اتنی لمبی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو کہ نوافل، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے، اب کتنی لمبی نماز اور کتنی زیادہ پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا عمل کیا کرو جتنا تمہاری طاقت میں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، تم خود اکتا جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ کتنی نماز پڑھنا؟ جو ہماری طاقت، جو ہماری حیثیت ہے اتنی نماز پڑھنا، یعنی اکتانے کا مطلب ہم نماز پڑھ پڑھ کے ہم تھک سکتے ہیں، ہم تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں نہیں تھکتا۔ اللہ تو جتنا چاہے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم خود تھک جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ہماری طاقت جتنی ہے اتنی ہم نماز پڑھیں نفل۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو مسجد میں رسی لٹک رہی تھی، مسجد میں رسی بندھی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، مسجد میں یہ کس نے بنایا، یہ کس نے باندھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے باندھا۔ کیوں باندھا؟ کیونکہ نماز جب نفل نماز پڑھتی ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی ہیں، پیروں میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو رسی پکڑ کے ٹھہر جاتی، پھر بھی نماز پڑھتی ہیں۔ دیکھیے صحابہ، اب اس حدیث سے دو باتیں کیا معلوم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ہمارے صحابہ بہت دیر تک، بہت لمبی، کتنی اپنی طاقت سے زیادہ، یعنی نماز پڑھنے کا اتنا شوق کہ پیر ساتھ نہیں دے رہے، درد کر رہے ہیں پیر، لیکن رسی پکڑ کے ٹھہر جاتے، پھر بھی نماز پڑھنے کا شوق اتنا زیادہ تھا صحابہ اور صحابیات میں۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی، یہاں پر مسجد میں رسی بندھی ہوئی ہے، کون باندھے، کس کے لیے؟ زینب، مرد ہے یا عورت؟ صحابیہ ہیں، زینب رضی اللہ عنہا۔ مسئلہ کیا معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ماحول میں اس کو گناہ مانا جاتا، غلط مانا جاتا، لیکن سنت یہ بھی ہے۔ ہاں افضل نماز گھر میں ہے، اور عورت کی اس بات کی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ مسجد میں جانا غلط ہے، مسجد میں جانا حرام ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ رسی دیکھنے کے بعد اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک نماز پڑھو جب تک تم چست ہو، اور جب تھک جاؤ گے تو بیٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ جب تک چست ہے آپ نماز پڑھو، جتنی طاقت ہے اتنی دیر ٹھہر کے نماز پڑھو، لیکن جب تم تھک جاؤ گے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافل نماز کے تعلق سے کہا، یہ بات بھی یاد رکھو۔ اچھا حدیث میں دلیل مل گئی نا، تھک گئے تو نماز نہیں پڑھنا بول کے بول رہے ہیں نا، آپ سارا دن ہم کام کر کے تھک جاتے بولے تو فرض نماز بھی چھوڑ دیتے بولے تو گناہ ہوتا۔ ہاں فنکشنوں میں جا کے پورے تیاریاں کر لے کے، شادیوں میں جا کے بہت تھک گئے بول کے نماز چھوڑ کے سو گئے تو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوتا۔ یہ نفل نماز کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اور ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ تھا جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جذبہ آیا تو پوری رات ٹھہر کے پوری 100 رکعت 50 رکعت نماز پڑھ لو، پھر پورا دن سو جاؤ، پھر زندگی میں کبھی پڑھنے کے لیے جو ہے نا ہمت ہی نہ کرو، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ عمل کیا تھا، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ کرو، ڈیلی کرو، کنٹینیو کرو اس چیز کو،
کون سا بھی عمل، قرآن پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، صدقہ کرنا ہو، خیرات کرنا ہو، ہر وہ عمل ہمیشہ جو کرنے والا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا. ٹھیک ہے. اب نفل نماز کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک تو عورتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ عورت بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا. آج بھی اکثریت مسلمانوں کی عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہیں، ٹھہر کے نماز نہیں پڑھتی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی. یاد رکھو، بالکل غلط ہے. عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے ٹھہر کر نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری غلط فہمی، نہیں بھائی ٹھیک ہے ٹھہر کے نماز پڑھیں گے لیکن صرف فرض اور سنتیں ٹھہر کر پڑھیں گے اور نوافل بیٹھ کے پڑھیں گے. مسجدوں میں مرد بھی نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور فرض اور سنتیں ٹھہر کر پڑھتے ہیں. یعنی ان کو یہی سکھایا گیا کہ نفل بولے تو بیٹھ کے پڑھنے کی چیز ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی شخص کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے. کیا بولے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے. جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا اس کے لیے آدھا ثواب، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملتا ہے. یاد رکھو اس بات کو. صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ ٹھہر کے نماز پڑھنے والا، بیٹھ کر نماز پڑھنے والا، لیٹ کر نماز پڑھنے والا. اب جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جو ٹھہر کے نماز پڑھتے اس میں سے آدھا ثواب. اب جو لیٹ کر نماز پڑھتا اس کو کتنا؟ جو بیٹھ کر نماز پڑھا اس میں سے آدھا ثواب جس نے لیٹ کر نماز پڑھی. تو افضل کیا ہے؟ کھڑے ہو کر ٹھہر کر نماز پڑھنا، یہی افضل ہے. پھر اسی طرح طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں مجبوری ہے، الگ چیز ہے، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود نہیں پڑھنا چاہیے بیٹھ کے. عام طور پر جیسا کہ میں نے بتایا سب کا سب کیا ہے، پوری نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھیں گے، یا عورتیں ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. نہیں، طاقت ہے جسم میں ٹھہرنے کی تو ٹھہر کر ہی نماز پڑھنا چاہیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نفل نماز پڑھنے کے 3 طریقے تھے. یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز 3 طریقوں سے پڑھتے تھے. کون سا؟ پہلا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور اکثر زیادہ تر نبی کی نماز یہی طریقہ تھا. زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹھہر کر نماز پڑھنے کا تھا. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں رکوع بھی کرتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے. تیسرا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کر خیرات کرتے، خیرات کا کچھ حصہ باقی ہوتا اس وقت ٹھہر جاتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے. یہ 3 طریقے تھے. کیسے؟ ایک تو ٹھہر کر نماز پڑھنا، پوری نماز ٹھہر کے پڑھ لیے، ایک طریقہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے. رائٹ. اب کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. اب بیٹھ کر پڑھنے میں 2 طریقے. کون سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا ہے. اب وہ جو دوسرا سورہ پڑھتے پڑھتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر لمبی قرات ہوتی تھی، بہت لمبی نماز پڑھتے تھے. اب اس قرات کا آخری حصہ جب ہوتا، یعنی وہ سورہ مکمل ہو رہا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. اب وہ تھوڑا حصہ جو بھی تھا ان آیتوں کو پڑھ کے پھر ٹھہر کے ہی رکوع کرتے، پھر ٹھہر کے ہی سجدے میں جاتے، پھر قرات کرنا ہوتا تو بیٹھ جاتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ. اب تیسرا طریقہ تو مکمل نماز بیٹھ کے ہی قرات کرے، بیٹھ کے ہی سجدہ کرے، بیٹھ کے ہی رکوع کرے. ان تینوں طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی ٹھہر کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات، نفل نماز کیا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ فرض نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور چاہیے بھی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، فرض نماز ہے. لیکن نفل نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے کیا؟ ہاں، کبھی کبھی نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے، لیکن ہمیشہ نہیں. ہمیشہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اکیلے ہی پڑھتے تھے ہمیشہ. لیکن کبھی کبھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں ہیں، ملتی ہے ہم کو،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز پڑھی، میں نے ارادہ کیا کہ یا تو بیٹھ جاؤں یا تو نماز چھوڑ کر چلا جاؤں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے، کتنی لمبی نماز دیکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ٹھہرے، انتظار کر رہے، اب رکوع کریں گے، اب سجدہ کریں گے، اب رکوع کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک آیتیں پڑھتے جاتے، سورتیں پڑھتے جاتے، اتنی لمبی نماز پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا یا تو نماز ہی کی حالت میں بیٹھ جاؤں یا نہیں تو نماز چھوڑ کے چلے جاؤں۔ اسی طرح کے حدیثیں ہم لوگوں کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم کو ملتی ہے۔ یعنی یہ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل نمازیں پڑھے جماعت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ یہ صحابہ بھی نماز پڑھے۔ تو بات کیا معلوم ہے؟ نفل نمازیں کبھی کبھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اکیلے ہی پڑھنا بہتر ہے۔ اچھا، اب ایک اہم مسئلہ کیا ہے؟ فرض کے علاوہ کتنی نمازیں ہیں جو دن میں پڑھنے والی سنتیں یا نوافل جو ہر دن پڑھنا ہے ہم کو نمازوں کے ساتھ، یعنی نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، کون سی نمازیں ہیں، یہ ہم لوگوں کو، بلکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے نمازوں کے جو بھی کتابیں لکھی گئی اس میں اپنی طرف سے بڑا چڑھا کے بہت لمبی لمبی نمازیں، زیادہ رکعتیں اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا۔ کیسے؟ اگر ہم پوچھیں آج نمازوں کی رکعتیں کتنی، تو کتنی بتاتے؟ فجر میں 2 سنت 2 فرض، ظہر میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، عصر میں 4 سنت 4 فرض، مغرب میں 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل۔ پوری عشاء کی کتنی بتاتے؟ 17 رکعت بتاتے۔ اس لیے لوگ ڈر کے 17 بولے تو دور ہو جاتے، نہ کو اب وہ عشاء کی نماز شروع کرنا نہیں، وہ 17 پڑھنا نہیں، اتنی لمبی نماز ہمارے سے نہیں ہوتا، اس لیے عشاء کی نماز نہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی نمازیں ہیں کم رکعتیں ہیں وہ پڑھ لے کے بھاگ جاتے۔ مغرب کی نماز سب لوگ پڑھ لیتے، زیادہ تر لوگ مغرب پڑھ لیتے، ہاں بھائی آسان ہے 7 رکعت، ہاں یا نہیں تو 9 رکعت پڑھ لینا۔ دیکھیے اب جو میں نے بتایا یہ ہمارے معاشرے میں پھیلائی گئی، کتابوں میں ایسا لکھا ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ پھر کتنی رکعتیں پڑھنا یہ بھی میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھے گا، 12 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا۔ یاد رکھو اس حدیث کو، صحیح مسلم کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں فرض کے علاوہ 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا۔ اب وہ 12 رکعتیں کون سی؟ فرض چھوڑ کے 12 پڑھنا ہے، وہ کون سی ہے؟ دوسری حدیث سے ہم کو یہ بات واضح ہوتی ہے، ترمذی کی روایت، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا جو شخص 12 رکعت دن میں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا؟ تو وہ 12 رکعتیں کون سی ہے؟ فجر کے فرض سے پہلے، فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، پھر فرض کے بعد 2 سنت۔ گنتے جائیے کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ فجر میں 2 سنت، ظہر میں کتنی ہوئی؟ 6 ہوئی، مکمل 8۔ عصر سے پہلے کوئی نماز نہیں، جو عام طور پر عصر سے پہلے جو 4 سنت کہا جاتا اس کے بارے میں میں بعد میں بولوں گا، لیکن جو 12 رکعت ہے اس کو پہلے کی نہیں۔ عصر سے پہلے کچھ بھی نہیں، مغرب سے پہلے کچھ بھی نہیں، لیکن مغرب کے بعد، مغرب کے 3 فرض کے بعد صرف 2 سنت، جو 2 نفل ایڈ کر دیے نا یہ نہیں ہے۔ اب کتنی ہو گئی؟ 10۔ عشاء کے 4 فرض کے بعد 2 سنت، کتنی ہو گئی؟ 12۔ اتنی ہی ہے۔ فجر کے 2 فرض سے پہلے 2 سنت، ظہر میں فرض سے پہلے 4 سنت، اور ظہر کے 4 فرض کے بعد 2 سنت، عصر میں
فرض ہی ہے 4، مغرب میں 3 فرض کے بعد 2 سنت، عشاء میں 4 فرض کے بعد 2 سنت۔ اب یہ جو بھی نفل نماز، یعنی نفل کے نام پہ جو بھی نمازیں ایڈ کر دیے، اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے، نفل نماز اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو اپنی مرضی سے جتنی چاہیں پڑھیں، جتنی چاہیں نفل نمازیں پڑھیں، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن نماز کے ساتھ نہیں، بھئی ظہر کی 12 رکعت کہنا یہ غلط ہے۔ ظہر کی 12 نہیں ہے، ظہر کی صرف 4 رکعت فرض ہی ہے، اس کے پہلے 4 سنت، اس کے بعد 2 سنت ہے۔ اب آپ نفل پڑھنا چاہ رہے تو جتنی چاہیں پڑھے، لیکن نہیں 2 رکعت ظہر کی پڑھنا نفل بولے تو یہ غلط ہے۔ اب عشاء کی 17 رکعت بول رہے، کیا 17 رکعت ہے؟ نہیں، سنت سے جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ صرف عشاء کی 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہو گئی۔ وتر پھر الگ ہے، یہ وتر، وہ وتر کے بھی مسئلے آ رہے، وتر 1 بھی پڑھ سکتے، 3 بھی پڑھ سکتے، 5 بھی پڑھ سکتے، 7 9 کتنے بھی پڑھ سکتے، 9 تک پڑھ سکتے، یہ وتر الگ ہے۔ لیکن عشاء کی صرف 4 فرض 2 سنت۔ اب اس میں بھی جو پہلے یہ نفل ہے، بعد میں یہ نفل ہے، جس طرح اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نفل نمازیں اپنی مرضی سے جتنی چاہے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھ لو اس بات کو۔ اب ان 12 رکعتوں کے علاوہ اور کون کون سی نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے، وہ بھی یاد رکھ لو۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اس پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت۔ اب اس حدیث میں بھی کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے، اللہ اس پر رحم کرے جو عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، جیسا کہ سنت ہم بولتے ہیں نا، نفل نماز 4 رکعت پڑھیں، یعنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کہنا یہ غلط ہے۔ لیکن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ موقعہ سنتوں میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ پڑھتے تھے ان سنتوں میں یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی عصر سے پہلے جو 4 سنت ہے اللہ کے رسول کبھی پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب ایک اور نماز دیکھیے، اب جو چیز نہیں ہے اس کو کہا گیا کہ یہ بھی پڑھنا ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان نمازوں کو بھلا دیے، بلکہ کئی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر آج بتاؤ تو حیران ہو کے دیکھیں گے، یہ کون سی نماز لائے جی تم؟ طریقے بھی نئے نئے لا رہے، بولے تو نمازیں بھی نئے سے لے کے آ رہے، تم ہی پیدا کر رہے کیا نمازیں بولتے۔ یاد رکھو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت، مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ کون سی نماز سے پہلے؟ مغرب کی۔ حالانکہ ہمارے پاس مغرب کی ڈائریکٹ 3 رکعت فرض پڑھتے پہلے، اس کے بعد 2 سنت 2 نفل بولتے، لیکن اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 3 فرض سے پہلے 2 سنت پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی یہ بھی ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، کبھی کبھی پڑھنے والی نمازیں یہ ہے، جیسا کہ صحابہ سے بھی ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، صحابہ بھی مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، آج بھی عرب ممالک میں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ یہاں پر بھی جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والی مساجدیں جو ہے، اس میں اذان دینے کے بعد 5 منٹ وقفہ یا 2-3 منٹ کچھ تو بھی ٹائم دیا جاتا۔ اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے لوگ 2 رکعت آج بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن دوسری مساجد میں اذان ادھر ہوئی، حالانکہ اتنی جلدی رہتی، وہاں مؤذن اذان دیتا، وہاں اذان دے کے وہ صف میں بھی نہیں ٹھہرتا، یہاں ایک آدمی اقامت شروع کر دیتا، انہیں آنے تک یہاں ختم، اقامت بھی ہو جاتی، ذرا بھی ٹائم نہیں دیا جاتا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تو کیا ہے، مغرب کے فرض سے پہلے بھی 2 سنت آپ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے پڑھے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان مطلب کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ سکتے، اذان ہوئی اور
جماعت کے لیے 15 منٹ جو ٹائم دیا جاتا، تو اذان اور جماعت سے پہلے پہلے جو بھی چاہتا ہے 2 رکعت پڑھ سکتا. اب یہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتا. فجر میں بھی جماعت سے پہلے 2 پڑھ سکتے، ظہر میں بھی جماعت سے پہلے 2 پڑھ سکتے، عصر میں بھی جماعت سے پہلے 2 پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں بھی 2 پڑھ سکتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت جو چاہے پڑھ لے. تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اب جمعہ کی کتنی رکعتیں؟ اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس. جمعہ کی کتنی رکعتیں بتاتے جی؟ کتنی رکعتیں جمعہ کی؟ نہیں، عام طور پر ہمارے جو معاشرے میں جو ہے وہ کتنی پڑھتے ہیں؟ 14 رکعت پڑھتے شاید. 12 ظہر کے، جمعہ کے 2 ملا کے، یعنی تو جمعہ کے 4 ملاتے، اس طرح 14 یا 16 رکعت پڑھتے ہیں. لیکن غلط ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، جمعہ بھی پڑھنا اور ظہر بھی پڑھنا، تو ظہر بھی پڑھ لیتے 12 رکعت اور جمعہ کی بھی پڑھتے. حالانکہ یہ غلط ہے. صرف جمعہ کے دن 2 رکعت ہی ہے فرض. ہر دن ہم 4 رکعت جو پڑھتے نا ظہر کی، جمعہ کے دن ظہر کی نماز 4 پڑھنا نہیں ہے ہم کو. جمعہ کے دن صرف 2 رکعت ہی ہے. صرف 2 رکعت فرض ہے، یہ 2 رکعت. ٹھیک ہے. اب جمعہ سے پہلے اور بعد میں کیا ہے؟ اب یہ بھی یاد رکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نماز جمعہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت ادا کرو. ہاں، نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت ادا کرو. عبداللہ ابن عمر مسجد میں 4 رکعت پڑھتے، گھر جاتے تو 2 رکعت پڑھتے. اب اس مسئلے میں کیا ہے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے، یعنی ظہر نہیں، جمعہ کی فرض نماز سے پہلے، جمعہ کی فرض جو 2 رکعت ہے، اس 2 رکعت سے پہلے اگر کوئی مسجد میں آ گیا، اذان سے پہلے آ گیا، اب اس کے پاس ٹائم ہے، امام ممبر پہ ابھی نہیں ٹھہرا، خطبہ شروع نہیں ہوا، تو اب وہ مسجد میں داخل ہونے سے لے کر خطبہ شروع ہونے تک جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے جائز ہے، جتنی چاہے نماز سے پہلے پڑھ سکتا. اب جمعہ کی نماز جو امام صاحب پڑھاتے ہر مسجد میں صرف 2 رکعت ہی پڑھاتے، یاد رکھو 2 رکعت. اب 2 رکعت فرض ہو گیا. اس کے بعد کتنی پڑھنا؟ اس کے بعد 4 رکعت ثابت ہے. گھر میں جا کے بھی 4 رکعت پڑھ سکتے، یا مسجد میں ہے تو 2 رکعت پڑھ سکتے. اختلاف ہے، جتنی چاہے 2 یا 4 پڑھ سکتے ہیں، یہ نوافل ہے. تو ٹھیک ہے. ایک اور حدیث بھی یاد رکھ لو، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ میں اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لیں. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ امام خطبہ بھی دے رہا تو بھی کیا کرنا؟ اگر کوئی مسجد میں اس وقت آیا تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا. لیکن ہمارے پاس الٹا چلتا، پہلے بیٹھتے پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیتے. اور ہمارے پاس خطبوں میں جو غلط سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ خطبہ دیتے رہتے، خطبہ دیتے وقت جو بھی آیا وہ آ کے بیٹھ جاتا. اب خطبہ مکمل ہونے کے بعد پھر ان کو الگ سے ٹائم دیا جاتا، جو سنت نہیں پڑھے وہ اٹھ کے پڑھ لو بھائی. اب انہوں پھر 2 رکعت سنت پڑھ لیتے، اس کے بعد پھر نماز ہوتی. یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خطبہ دیتے وقت بھی اگر کوئی آیا تو پہلے 2 سنت پڑھ لینا، پھر اس کے بعد بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اب آپ کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اگر کوئی رکعتیں آپ کو یاد نہیں ہو رہی، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آخر میں مجھے سوال کیجیے، انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کروں گا، جواب دوں گا. ٹھیک ہے. اب فجر کی 2 سنتوں کے تعلق سے یاد رکھو. خیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. یعنی فجر کی 2 فرض کے بعد، جماعت ہونے کے بعد صحابی پڑھ رہے تھے پھر نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو، کیوں ٹھہرے؟ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھو گے؟ یعنی ابھی نماز ہو گئی فجر کی، پھر نماز پڑھ رہے. تو صحابی نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں سنت نہیں پڑھا تھا. کیا بولے؟ میں فرض نماز سے پہلے جو سنت پڑھنا تھا وہ سنت نماز میں نے نہیں پڑھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تب کوئی بات نہیں، آپ پڑھ لے سکتے آپ. یہ حدیث ترمذی میں ہے.
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح کہا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک اور حدیث بھی دیکھ لیجئے، ترمذی کی روایت، فجر کی سنتیں رہ جائے تو طلوع آفتاب کے بعد ادا کر لیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، یاد رکھو۔ جیسا کہ عصر کی 4 سنت کے بارے میں ہم کیا سنیں؟ پڑھ بھی سکتے، نہیں بھی پڑھ سکتے۔ مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھ بھی سکتے، نہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن فجر کی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اگر کوئی ایسے وقت میں جاگا، اٹھ کر ٹائم دیکھا تو نماز کا وقت نکل رہا ہے، بس ایک 2-4 منٹ 5 منٹ ہی ہے، اب کیا کرے ہوں؟ فوراً جا کے وضو کر لیا اور نماز پڑھ لیا۔ تو پہلے فرض پڑھنا، ایسی حالت میں وقت نکل رہا ہے، اب فجر کا وقت ختم ہو رہا، ایسے وقت پہ اگر آپ کو ٹائم ملا صرف 2 منٹ 3 منٹ کا، تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھیں گے۔ اب فرض پڑھتے ہی آپ کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ مکروہ وقت ختم ہوتے ہی پھر 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو جاتا، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھنا ہے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد وہ سنتوں کو پڑھنا، لیکن فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنا۔ ہاں، اگر کوئی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چلے گئے، اب وہ بھی آ رہا، جماعت ہوتے وقت کیا کرنا، انشاءاللہ حدیثوں کی روشنی میں یہ بتاؤں۔ جماعت ہوتے وقت اگر کوئی مسجد میں چلے گیا تو اب کیا کرنا پھر؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے اوقات ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب نماز کا وقت ہو جائے، سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت۔ فرض جماعت چل رہی ہے، ہم مسجد میں گئے، اس وقت ارے میں سنت نہیں پڑھانا، پہلے سنت پڑھ لیتا ہوں پھر جا کے میں جماعت میں ملتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، فجر کی اقامت ہو رہی تھی تو کوئی صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کسی بھی نماز کی سنتیں ہو، پہلی رکعت جماعت کے ساتھ ملنے کا اندیشہ بھی ہو، یقین بھی ہو، تب بھی کیا کرنا ہے؟ سنت نہیں پڑھنا، جماعت ہو رہی تو پہلے جماعت میں شامل ہو جانا، یاد رکھو۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں، فجر کی جماعت ہو رہی، مسجد میں کوئی چلے گئے، آج ہمارے پاس یہی ہوتا سسٹم، ایک طرف جماعت ہوتے رہتی، دوسری طرف لوگ پیچھے صف میں نمازیں پڑھتے رہتے، ادھر امام پڑھاتے رہتا، پیچھے لوگ نماز پڑھتے رہتے، وہ بھی کتنی فاسٹ بولے تو اب وہ گاڑی ایکسپریس گاڑی چلائے جیسا چلتے رہتے، کیوں؟ وہاں جماعت ہو جاتی بولے سو فکر، جماعت میں ملنا بولے سو خواہش، فجر نہیں پڑھا، سنت نہیں پڑھا بولے سو ٹینشن، یہ ٹینشن وہ فکر میں جلدی نماز پڑھ لے کے بھاگ کے جا کے امام صاحب سلام پھیرنے سے پہلے تو بھی جا کے وہاں بیٹھ جاتے، غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب جماعت ہو رہی ہو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، فجر میں بھی چلے گئے تو کیا کرنا؟ پہلے جماعت کے ساتھ مل جانا ہے، اب وقت ہے، ٹھیک ہے، سلام پھیر دیے، لیکن وقت ابھی بھی ہے، جیسے ہی فرض نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد سنت پڑھ سکتے، فرض نماز کے بعد بھی فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو فجر کی سنتوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، فجر کی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہم دوسری نمازوں کی سنتیں چھوڑ سکتے ہیں اگر کبھی کبھی چھوٹ گئی تو، لیکن فجر کی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ ایک مرتبہ سفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سو گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سفر کی حالت میں تھے، رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کون صبح جگائے گا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگاؤں گا، یعنی فجر میں سب کو جگانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اب سفر میں تھے، رات کو سو گئے، آرام کرے، فجر میں کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انسان سے بھول ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اللہ کے رسول ہونے کے باوجود فجر میں آنکھ نہیں کھلی، سب کے سب سو گئے۔ جب سورج کی کرنیں روشن ہو گئی اس وقت آنکھ کھلی،
اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ صحابہ سے پوچھے، کسی نے بھی نہیں جاگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہو گیا، کیا کرے؟ سورج طلوع ہو گیا. تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی مکرو وقت بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہونے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اذان دو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سنت پڑھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض جماعت کے ساتھ ادا کیا. صحیح مسلم کی روایت. تو معلوم کیا ہوا؟ اگر کبھی فجر میں نہیں جاگے تو ہمارا طریقہ کیا ہونا؟ جب جاگے اسی وقت 2 رکعت سنت پڑھنا، پھر 2 رکعت فرض پڑھ لینا. اس حدیث سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم فجر میں نہیں جاگے تو اس نماز کو تاخیر کر کے ظہر کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھنا. بہت سارے لوگ، یہ بھی مسئلے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ چاہے تو وہ پورے بھی میں حدیث کی روشنی میں کلیئر کروں گا. بات کیا ہے؟ ایک نماز اگر چھوٹ گئی تو دوسری نماز تک کا انتظار کر کے اس نماز کو اس نماز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، بولنا یہ غلط. اور کچھ لوگ کیا کرتے، نہیں بھائی آج کی فجر کی نماز چھوٹی نا، اب کل کی فجر کی نماز تک آج کی فجر نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کل فجر کا انتظار کرتے، اب پہلے آج کی نماز پھر کل نماز فجر کی، اس طرح 2 ملا کے پڑھتے. یہ بھی غلط ہے. کیا کرنا؟ فجر کی نماز میں اگر نہیں جاگے تو پھر اس کا غلط مطلب یہ بھی نہیں لے لینا، ارے دیکھو بھائی دلیلش مل گئی نا، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول پڑھے، اب ہم بھی سو جائیں گے 8 بجے تک، اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. جائز نہیں ہے، ایسا جائز نہیں. کبھی کبھار غفلت سے اگر آنکھ نہیں کھلی اس وقت پہلے جیسے ہی جاگے 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھنا چاہیے. فجر کی نماز میں سنتیں نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ایک اہم مسئلہ نفل نمازوں میں جس کو لے کر بہت سارے لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے، غلط فہمی میں ہے اور غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہے وتر کی نماز. کون سی؟ وتر کی نماز. دیکھیے وتر کی نماز کیسے پڑھیں، کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وتر ہر مسلمان پر لازم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہر وتر کی نماز کیا ہے؟ ہر مسلمان پر لازم ہے، لہذا جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے اور جو 1 پڑھنا چاہے 1 pڑھے. کون سی نماز جی ہے؟ کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ اس حدیث میں کتنے بتائے گئے؟ جو 3 پڑھنا چاہے 3، جو 1 پڑھنا چاہے 1. لیکن کتنی ہے مکمل رکعتیں انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بہرحال ایک حدیث یہ لازم ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ نماز لازم ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز زیادہ عطا کی ہے، وہ ہے وتر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز زیادہ عطا کی ہے، وہ ہے وتر، لہذا تم اسے نماز عشاء اور فجر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لیا کرو. مسند احمد کی روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح کہا اس حدیث کو. معلوم کیا ہوا؟ وتر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے جی؟ عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ نماز زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، یعنی فجر سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد صرف وہی شخص وتر پڑھ سکتا ہے. دیکھو ایک اور بھی مسئلہ اس میں واضح ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طلوع فجر کے بعد. ٹھیک ہے، طلوع فجر کے بعد صرف وہی شخص وتر پڑھ سکتا ہے جو سویا ہوا ہو یا بھول گیا ہو، ورنہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر طلوع فجر کے بعد وتر کی نماز پڑھے. یہ موطا امام مالک میں روایت ہے. اب ہمارے کو وتر کا وقت بتا دیا گیا، عشاء سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک. یہ یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ فجر کے اذان تک، نہیں. اذان بولے تو پھر ہمارے مساجد میں الگ الگ وقتوں پر الگ الگ اذانیں ہوتی ہے، کسی مسجد میں دیر، کسی مسجد میں جلدی. یعنی اول وقت جب شروع ہو رہا فجر کا، اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہماری وتر کی نماز
مکمل ہو جانا. اگر نہیں پڑھ سکے, ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں بھائی رات کو اٹھیں گے, تہجد پڑھیں گے, پھر آخر میں وتر پڑھیں گے, یہ سوچ کے ہم لوگ سو گئے لیکن نہیں جاگے, فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھلی تو ہماری نماز رہ گئی. کون سی؟ وتر کی نماز رہ گئی, ہم وتر نہیں پڑھے. اب کیا کرنا؟ فجر کی نماز سے پہلے وتر پڑھنا نہیں ہے, اب وتر کا ٹائم ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز مکمل کر لینے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد وتر کی نماز کو پڑھنا چاہیے, وتر کی نماز بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, تو بہرحال فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان وتر نہ پڑھے. یہ نہیں ہے کہ ابھی فجر کی نماز کے لیے بھی ابھی جماعت کے لیے ٹائم ہے نا, اب بھی اذان ہوئی نا, چلو پہلے وتر پڑھ لیں گے, رات میں جو رہ گئی تھی نہیں پڑھے تھے, ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ایسا جائز نہیں ہے. اب کسی کے لیے جائز نہیں. اچھا, یہ بھی کس کے لیے جائز ہیں؟ جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا وتر, اس کے لیے نہیں ہے. پھر یہ بھی یاد رکھو, نہیں بھائی اب وہ دعوت میں جانا ہے, جلدی فرض پڑھ لیں گے, چلے جائیں گے, کھانا وانا کھا لے کے پھر بعد میں بھول گئے تو کل صبح پڑھ لیں گے وتر کی نماز, ایسا نہیں. جو سو گیا ہو یعنی تہجد کی نیت تھی, سو گیا یا بھول گیا, اس کے لیے پھر فجر کے بعد پڑھنا ہے. لیکن کوئی جان بوجھ کر فجر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا وتر کی. وتر کا وقت فجر سے پہلے پہلے تک ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز وتر کو رات کی آخری وقت میں پڑھا کرو, یعنی آخری نماز وتر کو بناؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ کہاں ہے حدیث؟ صحیح بخاری اور مسلم, یہ دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو وتر کی نماز ہمارے رات کی نمازوں میں آخری نماز ہونا, یہ بھی یاد رکھو. نہیں بھائی ہمارے کو یہ مسئلہ نہیں معلوم, ہم کیا کرتے, عشاء پڑھ لیتے, عشاء کے ساتھ ہی عشاء کی سنت, عشاء کی نفل بول کے جو پڑھ لیتے 17 رکعت, اس کے بعد وتر بھی پڑھ لیتے, پوری نماز عشاء کی ہو گئی سمجھ کے, پھر رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, پھر تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتے. حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. رات کی نمازوں میں آخری نماز وتر کو بنانا ہے. اگر تہجد پڑھنے کی نیت ہے تو عشاء کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھنا, عشاء کے بعد وتر کی نماز نہیں پڑھنا. تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے, نیت ہے تو وتر بغیر پڑھے ہی سو جانا. پھر جب آپ تہجد پڑھیں گے, تہجد مکمل کرنے کے بعد رات کی آخری نماز وتر, ایک بات یاد رکھ لو بس, رات کی آخری نماز وتر ہوگی. ٹھیک ہے, جس کو رات کے آخری حصے میں بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو ویسا آدمی سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے. ہاں نہیں بھائی اب تہجد میں اٹھتے نہیں اٹھتے گارنٹی نہیں ہے, تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے, جاگتے نہیں معلوم, تو ایسا آدمی عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے کے سو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس بات کو بھی یاد رکھ لینا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کی نماز کب پڑھتے ہو, تم دونوں کب پڑھتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رات کے ابتدائی حصے میں ہی وتر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. کیا بولے؟ عشاء کے بعد میں نماز پڑھ لیتا ہوں وتر کی, بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ نہیں, میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں, یعنی عشاء کے بعد نہیں, فجر سے پہلے میں پڑھ لیتا ہوں, بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان دونوں کا جواب سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے مضبوطی کو پکڑا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے قوت کو پکڑا. ابن ماجہ کی یہ روایت شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح کہا. تو مطلب کیا ہے؟ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ لینا جائز ہے اور آخری حصے میں بھی وتر کی نماز کو پڑھ لینا جائز ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھ لینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کو یقین ہو کہ رات کو بیدار ہوگا تو وہ آخری حصے میں پڑھے, کیونکہ آخری حصے میں فرشتے قرات سننے کے لیے آتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت. یہ وتر کی ایک اور فضیلت دیکھیے,
رات کے آخری حصے میں پڑھنے سے ہم کو کیا ثواب مل رہا؟ وتر کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنے سے فرشتے قرات سننے کے لیے آتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم وتر کی نماز کو، اگر جاگنے کا ہم کو کیا ہے، بیدار ہونے کا یقین ہو تو رات کے آخری حصے میں وتر کی نماز پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وتر کی رکعتیں کتنی؟ ہم کتنی پڑھتے جی وتر کی نماز؟ 3 پڑھتے، عام طور پر 3 ہی مشہور ہے۔ یاد رکھو، کیا 3 ہی پڑھنا ہے؟ 3 سے زیادہ یا کم بھی پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے۔ کیسے؟ عشاء کی، اب وتر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہو رہا؟ دیکھو، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیے، اب اس کے بعد سے آپ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا آپ کا۔ تہجد ہے، وتر سے پہلے اگر تہجد پڑھنا ہے تو، ارادہ ہے تو، ایک نماز ہے تہجد، ٹھیک ہے۔ اب وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ وتر پڑھیں گے۔ اب تہجد کی نماز بھی کب پڑھنا یہ بھی یاد رکھو، تہجد کے بھی مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ، ایک دن پورا تہجد کی فضیلت، تہجد کے مسائل، یہ پورے انشاءاللہ کسی اور دن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تہجد کی بھی کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں ہم؟ 2، 4، 6، 8۔ 8 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد کی جب بھی پڑھنا دل کرے 8 رکعت پڑھو، الحمدللہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ نہیں میرے کو طاقت بہت ہے اور میں زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، 20 پڑھنا چاہے 20 پڑھو، 40 پڑھنا چاہے 40، 100 پڑھنا چاہے 100، آپ کی مرضی، جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے، لیکن جو سنت سے ثابت ہے تہجد کی نماز وہ کتنی؟ 8۔ اگر طاقت نہیں ہے 2 ہی پڑھنا چاہ رہے، ٹھیک ہے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تہجد کی نماز کا بھی وقت کب سے ہے؟ عشاء سے لے کر فجر کے وقت کے شروع ہونے تک، جیسے وتر کا وقت میں نے ابھی بتایا، اسی طرح تہجد کا بھی وہی وقت ہے، عشاء سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ تہجد کے لیے سو کر اٹھنا، تھوڑی دیر سو جانا پھر جاگنا، یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھو تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، آپ عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یاد رکھو، عشاء کی 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت، اب اس کے بعد آپ کی مرضی تہجد پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اگر پڑھنا ہے تو وہ بھی اول وقت میں پڑھیں گے، یعنی ابھی عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں گے، یا نہیں تو سو کے اٹھنے کے بعد، رات کے کبھی بھی جاگنے کے بعد، یا فجر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے الارم لگا کے اس وقت پڑھیں گے، یہ تو افضل وقت ہے۔ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، بہت اچھی چیز ہے، آپ تہجد پڑھیں گے۔ اگر نہیں پڑھنا ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وتر پڑھنا ہے۔ وتر کی نماز کتنی پڑھیں گے؟ وتر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھ سکتے، وتر کی 3 رکعت بھی پڑھ سکتے، 5، 7، 9 بھی پڑھیں گے، لیکن جو مشہور طریقہ ہے وہ 3 رکعت کا ہی ہے۔ جو مشہور طریقہ ہے وتر پڑھنے کا 3 رکعت ہے۔ اب 3 رکعت پڑھنے کے طریقے کیا ہے؟ وتر کی 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 رکعت پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں، میں آپ کے سامنے آسان کر کے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 3 رکعت ہی مان لو ہمیشہ آپ کو پڑھنا ہے، تو 3 رکعت پڑھنے کے 2 طریقے، کیسے؟ ایک 2 سلام کے ساتھ، 2 قاعدوں کے ساتھ 3 رکعت۔ دوسرا طریقہ 1 سلام 1 قاعدے کے ساتھ 3 رکعت۔ مثلا 3 رکعت کے لیے آپ وتر کے لیے نماز شروع کریں، جیسے ہی اللہ اکبر بولے 1 رکعت آپ کی جیسے جو پڑھنا ہے وہ 1 رکعت مکمل کر دیے، پھر ٹھہرے، دوسری رکعت پڑھ لیے، دوسری رکعت کے بعد تشہد میں جو بیٹھتے، قاعدے میں جب بیٹھ جاتے، قاعدے میں بیٹھنے کے بعد اتحیات، درود، دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیے، کتنے ہو گئے؟ 2 رکعت۔ یہ وتر پڑھنے کا طریقہ بول رہا ہوں میں آپ کو، 2 رکعت میں سلام پھیر دیے، 1 قاعدہ 1 سلام ہو گیا، پھر ٹھہرے 1 رکعت پڑھے، آپ پھر ٹھہرے 1 رکعت پڑھے، وہ رکعت میں بھی جو چیزیں پڑھنا ہے پڑھ دیے، پھر اتحیات میں بیٹھے، اب 1 رکعت کے بعد ہی اتحیات، پھر سلام پھیرے،
تو 2 رکعت الگ 1 رکعت الگ، یہ وطر پڑھنے کا پہلا طریقہ۔ کتنے سلام ہوئے اس میں؟ 2 سلام۔ کتنے قاعدے ہوئے؟ 2 قاعدے، یعنی 2 مرتبہ اتحیات میں بیٹھے، 2 مرتبہ سلام پھیرے۔ یہ وطر کا 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ پہلا۔ دوسرا طریقہ، آپ ٹھہرے، وطر کی 3 رکعت کی نیت سے ٹھہرے، 1 رکعت پڑھ لیے، ٹھہرے، دوسری رکعت پڑھے، ٹھہرے، اب بیٹھیں گے نہیں اب اتحیات میں، دوسری رکعت کے بعد بھی ٹھہریں گے، تیسری رکعت پڑھ لیے، اب بیٹھیں گے قاعدے میں۔ ایک قاعدہ ہوا، اتحیات، درود، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دی، ایک سلام، ایک ہی قاعدہ، ایک ہی سلام، یعنی 3 رکعت پڑھیں گے، آخری رکعت میں ہی اتحیات میں بیٹھے، آخری رکعت میں ہی سلام پھیر دیے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ تو 3 رکعت پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، اس بات کو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب حدیثوں کو بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اچھا وہ حدیثوں کو سمجھنے سے پہلے، جیسا کہ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وتر کی نماز، کیسے پڑھتے جی؟ 1 رکعت پڑھ لیے، رکوع سجدہ کر لیے، دوسری رکعت پڑھ لیے، رکوع سجدہ کر لیے، اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں صرف اتحیات پڑھ کے ٹھہرتے، ٹھہر کے سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قل هو اللہ پڑھتے، پھر دعائے قنوت پڑھتے، دعائے قنوت سے پہلے 1 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، ٹھیک ہے نا؟ 1 مرتبہ ایسا ہاتھ اٹھا کے، یعنی رفع الیدین کرتے، رفع الیدین کر کے دعائے قنوت پڑھ کے پھر اتحیات وغیرہ پڑھ کے پھر نماز کو مکمل کرتے۔ یہ مغرب کی طرح ہے، مغرب کی نماز میں اس نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مغرب کی فرض نماز کی طرح ہے۔ اس لیے اب اچھا یہ مغرب کی طرح ہو جا رہی نا نماز، بولے تو کیا بول رہے؟ نہیں، اس لیے تو ہم ہاتھ اٹھا رہے نا بولتے، یعنی مغرب کی طرح نہیں ہونا بول کے تو بیچ میں ہاتھ اٹھا رہے نا۔ ارے یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھے، ہاتھ اٹھائے، پھر دعائے قنوت پڑھے، یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اب میں نے جو طریقہ بتایا 3 رکعت پڑھنے کا، اسی طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری وتر قبول ہوگی، یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ وتر کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی روایت۔ پھر اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے 5 رکعت کے ساتھ آپ وتر پڑھتے، آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے۔ اب اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول وتر کی 5 رکعت پڑھ رہے، اس حدیث میں 5 رکعت پڑھنے کا دلیل ملی۔ ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھتے، 8ویں رکعت میں آخر میں تشہد کے لیے بیٹھتے، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھتے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اسی طرح 7 رکعت پڑھنے کی بھی حدیث ملتی صحیح مسلم کی ہی روایت میں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھتے، ابو داؤد کی روایت، جیسا کہ ابھی میں طریقہ بتایا وہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص 3 وتر پڑھے بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا، ٹھہر کے پھر 1 رکعت پڑھ لینا الگ سے، یہ بہتر ہے۔ تو پوری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد ہم کو کیا معلوم ہوا؟ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہم۔ 1 رکعت میں کیا ہے؟ ٹھہرے، سورہ فاتحہ وہ جیسا ہمیشہ پڑھتے وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، پھر رکوع سجدہ، اس کے بعد اتحیات، ایک ہی رکعت اتحیات، پھر درود وغیرہ پڑھے، سلام پھیر دیا، الحمدللہ ہو گیا۔ اچھا اس میں دعائے قنوت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ۔ ابھی دعائے قنوت کے مسئلے بتانے سے پہلے 1 رکعت کا طریقہ یہ، اگر دوسرا طریقہ کیا بولے؟ 3 رکعت پڑھنے کا۔ 3 رکعت کے لیے بھی کیا کریں گے آپ؟ 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت کے لیے ٹھہر کے پڑھیں گے۔ اب 5 رکعت پڑھنا ہے وتر، 5 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ 5 رکعت میں بھی پورے، یعنی 4 رکعتوں میں آپ بیچ میں اتحیات میں کبھی نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر رکعت کے لیے آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح 7 رکعت، 9 رکعت کا بھی طریقہ موجود ہے۔ اب یہ دعائے قنوت کا مسئلہ، دعائے قنوت کب پڑھنا، کیسے پڑھنا اور کون سا پڑھنا، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہے، یاد رکھو۔ اس میں بھی ہمارے پاس علم نہیں رہنے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ دعائے قنوت، نماز وتر میں
دعائے قنوت کا پڑھنا مشروع ہے۔ دعائے قنوت اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، ہم نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں، سمجھ رہے نا؟ یہ دعا ہے، یاد رکھو، دعائے قنوت کا مطلب یہ ایک دعا ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کون سی دعا پڑھنا ہے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت ایک دعا ہے، دعائے قنوت، جو کہ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ حصن المسلم چھوٹی کتاب ہے دعاؤں کی، اس میں بھی مل جاتی ہے، اور بہت سارے نماز کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ یہ زیادہ صحیح ہے دعا پڑھنے کے لیے وتر کی نماز میں، لیکن ہم عام طور پر جو پڑھتے کون سی؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ اس دعا کے مقابلے میں، کیونکہ وہ دعا زیادہ صحیح ہے، یہ دعا صحابہ یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف فجر کی قنوت میں پڑھتے تھے، فجر کی قنوت میں پڑھتے تھے، عام طور پر یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد، نہیں بھائی، دونوں بھی دعائیں ایک ساتھ پڑھ لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ کیونکہ دو بھی دعائیں ہیں دو بھی پڑھ لو، لیکن بہتر کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس دعا کو یاد کر لینا، یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اب قنوت کا مطلب ہم ابھی سنیں، دعائے قنوت کا مطلب یہ دعا ہے، اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پڑھتے تھے اور فجر میں بھی پڑھتے تھے، فجر میں بھی۔ اب ہماری مسجدوں میں بھی یہ جو NRC کا جب مسئلہ چلا تو اکثر ہمارے مساجد میں بھی ہر نماز میں قنوت کیا گیا، فجر میں بھی اور باقی نمازوں میں بھی۔ یعنی قنوت کا مطلب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یعنی نماز میں ہی دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ اس بات کو یاد رکھ لو۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بھی قنوت کرتے تھے، فجر میں کبھی کبھی جیسا ہم وتر میں قنوت کرتے، دعائے قنوت پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی کلیئر کروں، ہمارے پاس کسی کو اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو کیا کرتے؟ جی، وتر نہیں پڑھتے، رائٹ۔ اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو وتر پڑھنا چھوڑ دیتے، ارے ہمارے کو دعا پڑھنے نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، اس لیے ہم وتر کی نماز نہیں پڑھیں گے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت نہ بھی آئے تب بھی آپ کو وتر پڑھنا ہے۔ وتر کی نماز یہ نماز ہے، دعا الگ چیز ہے، وہ دعا اگر آتی ہے تو پڑھیے، سیکھیے، کوشش کیجیے، اب جب تک نہیں آتی تب تک بھی آپ کو وتر کی نماز چھوڑنا نہیں ہے، یاد رکھ لو اس بات کو۔ اچھا، اب یہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، دونوں طرف صحیح دلائل موجود ہے۔ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ رکوع کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے کیونکہ دونوں بھی ثابت ہے۔ اب یہ دعائے قنوت کب پڑھنا؟ دعائے قنوت پڑھنا ایک تو رکوع سے پہلے بھی جائز ہے، اور دوسرا رکوع کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے۔ وہ طریقہ کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی میں آگے بتاؤں گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا جائز ہے، لازم نہیں ہے، جائز ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں بعض نے دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں، یعنی کبھی نہیں پڑھے، اور بعض صحابہ صرف رمضان میں پڑھے تھے، یا اور بعض صحابہ پورا سال بھی پڑھے تھے۔ اس لیے دعا آتی ہے تو پڑھنا چاہیے، نہیں آتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وتر نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت وتر کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے ہی ہمیشہ دعائے قنوت کو پڑھا تھا، لیکن رکوع کے بعد تو صرف بنی سلیم کے بعض قبائل کے لیے بد دعا جب کر رہے تھے تو 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کرے تھے، صرف اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ دعا قنوت کا مطلب ہوئی، اب یہ NRC کے وقت بھی جو
پڑھے تھے، اور ہمیشہ جب بھی مسلمانوں پر تکلیفیں آتی ہیں تو اکثر مساجد میں پڑھتے ہیں، بلکہ عرب میں تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، یہ فجر میں پڑھتے ہیں ہمیشہ، یاد رکھو یہ ایک دعا ہے، یعنی نماز کی حالت میں ہی دعا کرنا، کسی کافر اور مشرک قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے بھی یہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ان بنی سلیم کے جو بعض قبائل تھے ان کے لیے بد دعا کرے تھے، اس لیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھے۔ تو کیا معلوم ہوا ان حدیثوں سے؟ رکوع سے پہلے بھی آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے، رکوع کے بعد بھی آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے۔ وہ کیسے؟ اس بات کو بتانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے کا ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی میں واضح کر دوں۔ ہاتھ اٹھانا یعنی دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ہاتھ اٹھانے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے جب بھی دعا کرتے ہیں، یہ الگ سے فضیلت ہے۔ لیکن ہاتھ بغیر اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے رکوع کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت پڑھتے تھے، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے دعا مانگتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیہقی کی یہ روایت ہے، ہاتھ اٹھا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دن فجر میں ہاتھ اٹھا کے قاتلوں کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے میں نے دیکھا، یہ بھی بیہقی میں حدیث ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھی جاتی، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پہلے یہاں تک تو ہم سمجھیں گے، پھر اس مسئلے کو الگ سے سمجھیں گے۔ وتر کی نماز کا طریقہ، ہاتھ اٹھانا بھی جائز، ہاتھ نہیں اٹھانا بھی جائز، رکوع سے پہلے بھی پڑھنا جائز، رکوع کے بعد بھی پڑھنا جائز۔ اب میں پریکٹیکل کر کے آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، یاد رکھو۔ اب 3 رکعت کی وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ اس سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا 3 رکعت کے دونوں طریقے بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اب آپ قنوت وتر پڑھیں گے یعنی دعائے قنوت پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ 3 رکعت والی نماز ہو یا 5 رکعت والی نماز ہو یا 1 رکعت والی، کب پڑھیں گے؟ آخری رکعت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دعائے قنوت وتر کی نماز میں ہم بھی پڑھتے ہیں تو کب پڑھتے؟ پہلی رکعت میں پڑھتے نہیں نا، آخری رکعت میں پڑھتے۔ آخری رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ آخری رکعت میں اچھا دوسری حدیثوں سے جو معلوم ہوتا وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم کون سا بھی سورہ پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں، سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے۔ اب آخری رکعت سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد دعائے قنوت کیسا پڑھ رہے؟ آپ ٹھہرے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، پھر فوراً دعائے قنوت شروع کر دیے، نہ ہاتھ اٹھائے نہ دعا کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ رفع دین کرے، کچھ بھی نہیں کرے، کنٹینیو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص دعائے قنوت 3 ایک ساتھ پڑھے، فوراً رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ رکوع کے بعد بھی کر سکتے، جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد رکوع میں گئے، رکوع کرے، رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھے، پھر اس کے بعد دعائے قنوت ہو گئی، سجدے میں چلے گئے۔ اب ان دونوں حالتوں میں ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا یہ دونوں بھی جائز ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، یوں ہاتھ اٹھائے فوراً، ایسا بندے ہوئے تھے ہمارے ہاتھ، سورہ اخلاص ہو گیا، ہاتھ یوں اٹھائے، اب دعائے قنوت پڑھ رہے، پڑھ کے رکوع کرے، سجدہ کرے، ہو گیا، سمجھ رہے نا۔ رکوع کے بعد بھی اگر کرنا ہے، رکوع کے بعد فوراً اٹھے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے، دعائے قنوت پڑھے، پھر سجدے میں چلے گئے۔ تو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا جائز ہے، لازم نہیں۔ اگر پڑھنا ہے رکوع سے پہلے پڑھنا یا رکوع کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح دعائے قنوت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہی پڑھنا بہتر ہے، اور آخری رکعت میں ہی پڑھنا یہ
دعائے قنوت پڑھنا وطر کی نماز میں آخری رکعت میں ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں۔ اب دعائے قنوت کا مسئلہ بھی مکمل ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات۔ وطر کی نماز جو ہم پڑھ رہے، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھ سکتے، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس، 2 وطر کیوں پڑھتے بولے تو، ایک عشاء کے بعد وطر پڑھ لیے، ہم لوگ سو گئے، اگر کسی کو رات میں آنکھ کھلی، نیند سے جاگے، جاگنے کے بعد خیال آیا نہیں بھائی تہجد کی نماز پڑھ لیں گے، چلو اب تہجد کی نماز پڑھ لے کے پھر وطر پڑھ لے کے سو جاتے بہت سارے لوگ، کیونکہ وطر آخری میں پڑھنا ہے نا، بلکہ پھر پڑھ لیتے، نہیں جائز نہیں ہے اس طرح۔ تو پھر کیا کرنا، تہجد کی نماز کے بعد آخری نماز ہی ہم وطر پڑھنا ہے، لیکن اب ہم عشاء کے بعد وطر پڑھ لیے، سو گئے، لیکن آنکھ کھلی، تہجد پڑھنا دل بول رہا، آپ پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے، پڑھ سکتے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی آنکھ کھلی آپ کی اتفاق سے، عادت نہیں بنانا اس کو بھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو تہجد پڑھنا ہے، گارنٹی ہے آپ اٹھ سکتے، جاگ سکتے، تو کیا کرنا، وطر نہیں پڑھنا، ویسے ہی سو جانا۔ لیکن نہیں، اتفاق سے کبھی اٹھے، اب تہجد پڑھنے کا دل کر رہا، لیکن وطر پڑھ کے سو گئے تھے، تو کیا کرنا ہے، اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا، یہ جائز عمل ہے، 2 رکعت پڑھ لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب وطر پڑھنے کے بعد، وطر کا جیسے ہی سلام پھیر دیے، وطر کی نماز ہو گئی، سلام پھیر دیے، سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے تھے، یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے، نسائی کی روایت، وطر کی نماز کے بعد سبحان الملک القدوس پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیند کی بنا پر یا بھول کر وطر نہ پڑھ سکا، وہ صبح اٹھ کر یا جب اسے یاد آئے تب پڑھ لینا چاہیے، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، بھول گئے تو ہم کو جاگنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا ہے، نہ کہ اس نماز کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ سنت یعنی نوافل کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، ایک آخری بات بول دے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ کیا ہے، اب یہ وطر کی نماز کے مسائل پورے مکمل ہو گئے، اب صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ایک بات بول دے کہ انشاءاللہ آج کی بات مکمل کریں گے، وہ کیا ہے، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے صلاۃ التسبیح کی، اور بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے سوال بھی کرتے ہیں، یہ نماز پڑھنا یا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا، جائز یا ناجائز۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے عبداللہ میں تمہیں کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عمل ہے، اگر اس ایک عمل کو کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب وہ عمل کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمل یہ ہے 4 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز کیسی پڑھنا ہے؟ 4 رکعت میں جیسے ہی آپ صلاۃ التسبیح کی دل میں ارادہ کر لیے، نماز شروع کرے، ہاتھ باندھ لیے، پھر جیسے ہی آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ پڑھ لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ، اب ضمی سورہ کے بعد 15 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ سورہ فاتحہ ضمی سورہ کے بعد ٹھہرے، اسی طرح ہاتھ باندھ کے ہی ہے، اسی حالت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح جو بھی آپ پڑھ رہے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں ہی پھر یہی کلمات دہرانا ہے۔ کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سجدے میں گئے، سجدے میں سجدے کے تسبیحات مکمل ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر
پہلے سجدے سے سر اٹھائے، جیسے ہی بیٹھے دونوں سجدوں کے درمیان جو دعائیں پڑھنا ہے ان کو پڑھنے کے بعد، یا عام طور پر جو چھوٹی دعا رب اغفر لی پڑھتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات دہرانا ہے. پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تو اس سجدے میں بھی دوسرے سجدے کے تسبیحات کے بعد پھر 10 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھائیں گے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے. جلسہ استراحت اسے کہتے ہیں. ہر نماز میں آپ کو بیٹھنا ہے. یہ مسئلہ نہیں معلوم لوگوں کو، کیا کرتے 2 سجدے ہو گئے سیدھا وہیں سے کھڑے ہو جاتے. نہیں، دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، بیٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات کو دہرانا ہے. اس طرح ایک رکعت میں کتنی ہو گئی؟ 75. ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اسی طرح آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے. اس طرح 4 رکعت جب پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر طاقت رکھتے ہو تو اس نماز کو ہر دن روزانہ 1 مرتبہ پڑھو. اگر طاقت نہیں ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو. اتنی بھی طاقت نہیں ہے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو. اتنی بھی طاقت نہیں ہے سال میں 1 مرتبہ پڑھو. اتنی بھی طاقت اگر نہیں ہے تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں. یہ ابو داؤد اور ترمذی میں روایت موجود ہے صلاۃ التسبیح. لیکن اس حدیث کے تعلق سے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے، یہ حدیث فلاں فلاں. اب حدیث کی تحقیق کرنے والے علماء اس حدیث کے تعلق سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن آخر میں علماء کا کہنا یہی ہے کہ اگر جو پڑھنا چاہے، جس کا دل مطمئن ہے وہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. جو نہیں پڑھنا چاہ رہا وہ نہ پڑھے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس صلاۃ التسبیح کی نماز کو فرض نمازوں سے زیادہ اہمیت دے کر ارے گناہ تو معاف ہو رہے، خالی صلاۃ التسبیح ہفتے میں 1 مرتبہ یا دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں گے، باقی نمازیں نہیں پڑھے تو بھی چلتا، اس طرح سوچنا غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو چاہے پڑھے، جو چاہے نہ پڑھے، کوئی گناہ نہیں. پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو بہرحال آج میں یہ چند چیزیں جو نفل نمازوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.